نہیں حاصل ہو سکتی جس کی ہمیں ضرورت ہے. اور جیسے ہمارے ایک بھائی نے پہلے کہا کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو اس کے کراچی کے اور سندھ کے شہری ہیں, اور یہ صرف کراچی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. یہ بھی میں آپ سے بتا دوں کہ یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ ہے جیسے ابھی وسیم اختر بھی کہہ رہے تھے, لاڑکانہ کے اندر, نوشہر و فیروز کے اندر, گھوٹکی کے اندر, وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ جو نظام ہم نے بنایا ہوا ہے, اس نظام کے ذریعے حکمران تو آ جا رہے ہیں, الحمدللہ دن بدن وہ امیر بھی ہوتے جاتے ہیں, بڑی بڑی جائیدادیں بھی بن جاتی ہیں, صرف پاکستان میں نہیں بنتی, دبئی, ابو دھابی, لندن, نیو یارک, سوئٹزرلینڈ, پتہ نہیں کہاں کہاں بن جاتی ہے, لیکن اس علاقے کے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوتے. ہم جب جوانی میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے وقت میں دیکھا کرتے تھے تو وہ نعرہ لگا کرتا تھا, دیواروں پہ بھی لکھتے تھے, چہرے نہیں نظام کو بدلو. بہت سارے دوستوں نے کچھ مشورہ بھی دیا ہے, کچھ تنقید بھی کی ہے تحریک انصاف کے اس سے. میں آج اس کے اوپر بات نہیں کروں گا, کسی دن اس کے اوپر ہم الگ نشست کر سکتے ہیں. لیکن میرا بنیادی نقطہ جو ہے وہ مختلف ہے. میں آج یہاں پر آپ سے تحریک انصاف کے لیے ووٹ مانگنے نہیں آیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک نظام ایسا ہو جس نظام میں جو بھی منتخب ہو کے آئے اس کی مجبوری ہو کہ اس نے اپنے علاقے کے مسائل حل کرنے ہیں. اور یہ نظام, ہمیں اچھی بات یہ ہے کہ کوئی نیا نظام ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے ہمارا آئین بنا ملک کا, اور اس آئین کے بنانے والوں میں اتنی فہم و فراست تھی کہ انہوں نے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھا کہ پاکستان جو ہے کیونکہ ملٹی ایتھنک سوسائٹی ہے تو یہ یونٹری اسٹیٹ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی سارے معاملات جو ہیں وہ ایک ہی مرکز کے ذریعے حل کیے جائیں, اور اس لیے صوبے ہوں گے اور صوبوں کے پاس اختیارات بھی ہوں گے. لیکن انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ صرف صوبے بنا کر صوبوں کو اختیار دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وسیم اختر نہیں کہہ رہے, یہ آپ لوگ نہیں کہہ رہے, یہ پاکستان کے آئین بنانے والے کہہ رہے ہیں. اور وہ بنانے والے آئین کے کون تھے؟ میں یاد دلا دوں پاکستان پیپلز پارٹی کو. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی ملک کے اندر, ذوالفقار علی بھٹو اس وقت حکمران تھے ملک کے. اور وہ آئین کہتا ہے کہ یہ جمہوری نظام نامکمل ہے جب تک مقامی حکومت کا ایک نظام نہیں بنایا جائے گا. ذمہ داری لگائی گئی صوبوں کی, شاید یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ صوبوں کو ذمہ داری دی گئی, اور وہ نظام کیا ہوگا اس کی بنیادی جز جو ہیں وہ لکھ دیے گئے آئین کے اندر, وہ آپ اور میں بدل نہیں سکتے. اور وہ کیا ہے کہ ایک ایسا نظام ہوگا جو مالی طور پر, انتظامی طور پر اور سیاسی طور پر با اختیار ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اگر ہم نے میئر کا الیکشن کرا دیا, وسیم اختر کو وہاں پہ بٹھا دیا, نہ وسائل نہ اختیار, تو میں نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر دی. اچھا, ایک کچھ بھائیوں نے بات کی, اس سے مجھے لگتا ہے کہ ذہن کے اندر شاید لوگوں کو یہ کلیئر نہیں ہے, واضح نہیں ہے. ہم یہ مطالبہ نہیں کرنے کے لیے آپ کو آج ہم نے دعوت دی کہ جو ابھی ترمیم کی گئی ہے صرف اس کو واپس کر لیا جائے. جو سندھ کے اندر مقامی حکومت کا نظام اس سے پہلے بھی موجود تھا, وزیر اعظم عمران خان, اسد عمر دستخط کنندہ ہیں اس پٹیشن کے جو آج سپریم کورٹ میں لگی ہوئی ہے, اس نظام کے بارے میں جو اس سے پہلے تھا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف وہ 2013 کے نظام پہ واپس چلا جائے, وہ نظام بھی بنیادی آئین کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کرتا. تحریک انصاف کا بنیادی یقین ہے کہ یہ جو اس وقت نظام ہمارا بنا ہوا ہے, یہ ہماری سیاست بھی کیونکہ چند خاندانوں کے قبضے کے اندر سیاست ہے, تو وہ سارا ظاہر ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ سارا نظام ایسا ہو کہ چند کرسیوں کے اندر تمام اختیار ہو, اور وہ اختیار سے وہ خود بھی مالدار ہوں, جن کے ذریعے وہ اپنے لوگوں کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں وہ بھی مالدار ہوتے چلے جائیں. تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ جب تک عوام کو با اختیار نہیں کیا جائے گا, جب تک نچلی سطح کے اوپر اختیار نہیں دیا جائے گا, اس وقت تک آپ کا ملک کا جو بنیادی مسائل ہیں, جو عوام کے روزمرہ کے مسائل ہیں, جیسے کسی بھائی نے پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں لوگوں کے, وہ تو تمام ہونے ہی مقامی حکومت کے اختیار کے اندر چاہیے.
اچھا یہ آئین نے کہہ دیا، تحریک انصاف نے اپنے مینیفیسٹو میں کہہ دیا، وزیر اعظم عمران خان، اسد عمر پٹیشن سائن کر کے کورٹ میں چلے گئے. آپ کا ایک جائز سوال یہ ہوگا کہ اچھا آپ کے پاس بھی تو اختیار ہے، آپ کے پاس بھی تو پنجاب میں حکومت ہے، آپ کے پاس خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، آپ کے پاس اسلام آباد میں حکومت ہے، تو وہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں وہاں پر کیوں نہیں کر دیتے؟ خیبر پختونخوا میں تو سب سے پہلے نظام بنا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کیونکہ میں اپنی تقاریر کے اندر 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ جملہ استعمال کیا کرتا تھا. وسیم اختر نے ایک اپنے کسی مجلس میں بیٹھے تھے اور وہاں وہ نشر بھی ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے صرف خیبر پختونخوا میں میئر کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہی دلا دیں تو میں کراچی کے لیے کچھ کر لوں. تو وہاں پہ تو ہم نے پہلے کر دیا تھا. اب جو نئے قوانین ہم نے بنائے ہیں، اسلام آباد کا جیسے ذکر کیا گیا، میں براہ راست اس کے اندر ملوث رہا ہوں اس کو بنانے کے لیے. پنجاب والا بھی جو ہے اس کے اندر بھی، کیونکہ کچھ ہم وفاقی وزراء تھے اور پنجاب کی حکومت نے ساتھ مل کے اس قانون کے اوپر کام کیا. اگر آپ وہ دیکھیں، وہ تمام مطالبے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، یہ جو قرارداد کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میئر کے پاس کیا اختیارات ہونے چاہیے اور کیا وسائل ہونے چاہیے، یہ سب آپ کو ان قوانین کے اندر نظر آئیں گے. یہ صرف الیکشن کے وعدوں کی اور سلوگن کی بات نہیں ہے. ہم نے اس کے اندر، میں اسلام آباد کا آپ کو آسان بتا دوں کہ کیا نہیں ہے. جو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ماسٹر پلان قانون کے مطابق اسلام آباد کا وفاقی کابینہ کرتی ہے. ماسٹر پلان کی جو ریگولیشن ہے کہ یہ ہاں ماسٹر پلان کے مطابق کام ہو رہا ہے، یہ سی ڈی اے کے پاس اختیار ہوگا. پولیس جو ہے وہ انٹیریئر کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرے گی. اس کے علاوہ تمام نظام جو ہے وہ میئر کے پاس ہے. بنیادی تعلیم کا سسٹم، بنیادی صحت کا سسٹم، ٹرانسپورٹ کا نظام، پانی کا نظام، سیویج کا نظام، یہ سینیٹیشن کا نظام، اور آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں شہر کو چلانے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام میئر کو دے دیے گئے ہیں. اور یہی مطالبہ ہمارا یہاں کے لیے ہے. ہم نے جب لوگ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاسی بیان بازی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، بھائی لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ ہم ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جو پچھلے سال جب بنایا گیا تو ہم بیٹھے سندھ حکومت کے ساتھ، اور سندھ حکومت کے ساتھ جب ہم بیٹھے تو اس کے اندر ہمارے مطالبات کیا تھے؟ ہمارے مطالبات دو نوعیت کے تھے. ایک، ہم نے منصوبے رکھے جو ہم نے کہا کہ وفاق جن کی ذمہ داری لے گا، جس کا تقریباً 625 ارب روپے اس کے اوپر ہم خرچ کر رہے ہیں. اور باقی ہم نے کہا کہ یہ منصوبے جو ہیں صوبائی حکومت کے پاس ہوں گے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا، اور یہ پہلے والے کے اوپر میں عرض کر دوں کہ ہمارا وفاقی حکومت کے جو منصوبے تھے، اس کا گرین لائن آپریشن کا تو افتتاح آپ نے دیکھ لیا. باقی جو 4 بڑے منصوبے بھی ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی سندھ حکومت سے شکایت نہیں ہے. ہمارے کام چل رہے ہیں، اور وہ جو ہم ساتھ بیٹھے تھے اس کا اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے. جو سچی بات ہے وہ سچی بات ہے. لیکن ایک دوسرا بھی اس میں مطالبہ تھا ہمارا، جو وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک دفعہ نہیں متعدد بار انہوں نے ہمیں کہا کہ ہاں بس یہ تو ابھی کل اور پرسوں ہوتا ہے. وہ مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو آپ نے اختیارات جو کسی بھی ایک شہر کے پاس ہونے چاہیے، بلڈنگ کنٹرول، واٹر سیویج بورڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ تو آپ نے اٹھا کے پروونشلائز کر دیا. یہ تو واپس شہر کو دیں. ہماری تو یہاں پہ نہیں تھے، ہمارا میئر نہیں تھا، میئر تو کسی اور پارٹی کی تھے. لیکن ایک اصولی طور پہ غلط بات ہے کہ ایک بالکل بنیادی جو مقامی مسئلہ ہے اس کا بھی اختیار اٹھا کے آپ صوبے کے اوپر دے دیں. یہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا، یہ وعدہ وفا نہیں ہوا. اب میرے خیال میں جی دیکھیں، جس طریقے سے آپ نے بہت سارے دوستوں نے بات کی ہے، میرے خیال میں سندھ کے لیے یہ فیصلے کا وقت ہے. میں سندھ کے دارالحکومت سے بات شروع کرتا ہوں، کیونکہ کراچی جو ہے وہ سندھ کا دارالحکومت ہے. اور یہ سندھ کا دارالحکومت جو ہے وہ سندھ کی حکومت سے یا وزیر اعلیٰ سے کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا. کراچی کا، اس سندھ کے دارالحکومت کا اس ملک کے اندر اور اس صوبے کے اندر رول صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس اکٹھا کر کے یہ صوبے اور وفاق کے پاس جمع کرتے رہیں. جو آئین کے اندر اختیار ہونا چاہیے، کراچی کا، لاڑکانہ کا، نواب شاہ کا، نوشہر و فیروز کا، سکھر کا، حیدرآباد کا، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے لیے انتظار کرنے کو اب تیار نہیں ہیں. جو بھی آئین کے اندر رہتے ہوئے
ہمارے پاس اس نصب العین تک پہنچنے کے لیے مواقع موجود ہیں، ہم سب کو استعمال کریں گے۔ سندھ کی اسمبلی کے اندر بھی آواز اٹھاتے رہیں گے، وہ چاہے کتنی دفعہ بولتے رہیں کہ تم مائنورٹی ہو۔ یہ بھی ایک دفعہ پتہ نہیں وسیم بھائی آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ نہیں گزرا، پہلے صدر پاکستان ہوا کرتے تھے زرداری صاحب، انہوں نے یاد آیا کچھ کہہ دیا تھا کہ پتہ نہیں تم تو بھاگ کر آئے تھے وہاں سے، تو قومی اسمبلی میں نے تقریر کر کے یاد دلایا تھا کہ پاکستان بنا کیسے تھا اور کن کے ووٹس کے اوپر پاکستان بنا تھا۔ تو مائنورٹی کون ہے اور کون نہیں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ حلیم عادل شیخ کے، بلال غفار کے، خرم شیر زمان کے ہوتے ہوئے، ایم کیو ایم کے جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ڈی اے کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آواز تو یہ وہاں پہ دبا نہیں سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت عددی اکثریت ان کی ہے، لیکن آواز وہاں پہ پھر بھی اٹھے گی۔ قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے، اور وہ اس لیے آواز اٹھائیں گے کہ یہ صوبائی خود مختاری کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور وہ آئین پاکستان کی پارلیمان بناتی ہے جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اوپر مشتمل ہے، تو یہ آواز وہاں پر بھی اٹھے گی۔ ہم کورٹس میں پہلے بھی گئے ہوئے ہیں، میری تو آپ سب سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ وہ لائے عمل کی ابھی آخر میں بات کرتا ہوں، وہ جو لائے عمل بنائیں اس میں آپ سب بھی اسٹیک ہولڈرز بنیں، آپ بھی جائیں پٹیشن کریں، اس پٹیشن کو جوائن کریں، اور میری بڑی امید ہے چیف جسٹس سے کہ وہ فیصلہ کریں گے اس کے اوپر، اور ظاہر ہے آئین کی روشنی کے اندر ہی فیصلہ کریں گے۔ تو اس کے آگے چلنے کے لیے میری رائے یہ ہے، آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک کمیٹی بنائی جائے، ایک نمائندہ کمیٹی ہو، اور وہ بیٹھ کر دونوں چیزوں کا فیصلہ کریں کہ ہم نے آپ کے سامنے ہمارے خیال میں کیا مطالبات ہونے چاہیے وہ رکھ دیے ہیں، اس میں اگر کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں تجویز کر دیں، لیکن اس سے ضروری میرے خیال میں یہ ہے کہ یہ قرارداد تو پاس ہو جائے گی، آگے اگلے ہم نے سٹیپ لینے کیا ہیں۔ اور ایک بھائی پہلے بات کر رہے تھے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں خود اس صوبے کے اندر، اور حلیم عادل شیخ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ نے پہلے بھی شروع کر دیا ہے کراچی کے باہر، یہ صرف کراچی نہیں ہے، آپ نے حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، نوشہرہ، فروز، خیرپور، سانگڑ، سب جگہ دادو بہت ضروری ہے، دادو کے عوام کو ان کے حقوق دلانا بہت ضروری ہے، کہ ان کے وہاں کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی ان کو حقوق نہیں مل رہے، جہاں شورو، یہ سب جگہ پہ ہے، ہم نے تحریک چلانی ہے۔ میں خود حاضر ہوں گا، اور میں لوگوں کے پاس کراچی میں جس یونین کونسل میں آپ بولیں گے میں وہاں جانے کو تیار ہوں، سندھ کے اور کسی شہر میں لے جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کو تیار ہوں، اور اگر سندھ کے عوام کو نظر آیا کہ واقعی میں اس کو آپ نے ایک فیصلہ کن مرحلے کے اندر لے جانے کو تیار ہیں، اور جو آئین میں حق ہے ہمارا، وہ 50 سال سے ہمیں جو نہیں دیا جا رہا، اس کو لینے کے لیے سب لوگ مل کے سیاسی وابستگی سے بالادر ہو کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باقی سندھ کے شہروں میں تو ہوگا ہی ہوگا، آپ کو کراچی کے اندر عوام کا اتنا بڑا جم غفیر نظر آئے گا جب پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو پلیز ہمت کیجئے اور ساتھ مل کے اس کے اوپر کام شروع کریں۔ اس کے بعد آپ ابھی تو نہیں نا، آپ تو یہ اینڈ میں پڑے گی۔ اوکے، بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب آپ کی گفتگو کا۔ میں اب دعوت دینا چاہوں گا جی ڈی اے سے، جی ڈی اے کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں اور فنکشنل لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں سردار رحیم صاحب کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا کہ انہوں نے آج یہ اسٹیک ہولڈرز کانفرنس منعقد کی، جس میں کچھ لوگوں کے لیے کراچی کے اور سندھ کے اور یہ جو بلدیاتی بل ہے اس پہ بات کرنے کا موقع فراہم کیا، اور کچھ لوگوں کو یہاں پر جلسے میں تقریر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں ایک بات یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ جی ڈی اے اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ کی یہ پالیسی ہے کہ متحد سندھ مضبوط پاکستان، ہم سندھ کے بٹوارے کی ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اور اس پر کوئی مزید بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریکارڈ کے لیے، اگر پیپلز پارٹی سندھ کی پارٹی ہوتی تو پھر لاڑکانہ